أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا بس کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے، زمین کے اندر چلتے نہیں ہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ کہ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے دل، يَعْقِلُونَ بِهَا جن سے یہ لوگ سمجھیں۔ یاد رکھیں دل بھی اسی کا فائدہ دے گا جس کے اندر سمجھ ہو، وگرنہ یہ دل اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھے ہیں۔ دل کا ہونا بڑی بات نہیں، دل کا جو کام ہے اگر اس سے وہ کام لیا جائے تب جا کر دل کا حقیقی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں او آذان یا کان ہو جائیں ان کے لیے یسمعون بہا جن سے یہ لوگ سنیں۔ کانوں سے سنتے تو سارے ہیں لیکن یہاں پر قبول کرنا ہے، یعنی وہ اپنے کانوں سے حق کو قبول کریں اور دلوں سے بات کو صحیح طرح سمجھیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ اب اللہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا پس بے شک حقیقی بات یہ ہے لا تعمى الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب لیکن حقیقی جو اندھا ہوتا ہے وہ دل اندھا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دل اندھا ہے، دل سے کام نہیں لے رہا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان رہا، تو آنکھیں جتنی بھی روشن ہوں، جتنی بھی تیز ہوں، اس کی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ التی وہ دل فی الصدور جو اللہ نے سینوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دل کسی کا مرا ہوا ہے، دل کسی کا اندھا ہے، تو وہ جتنا بھی کمال کا انسان ہے اس کے کمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اور دل کی سب سے بڑی جو بصارت ہے، دل کی سب سے بڑی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لے اور دنیا کے اندر کیوں آیا ہوا ہے اس مقصد کو سمجھ لے۔ بس یہ انسان کیا ہے؟ مومن بھی ہے اور بصیرت والا بھی ہے، اسے ہی بصیرت کہا جاتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں بالعذاب عذاب کو۔ مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے کہ محمد تو روزانہ ہمیں آ کر کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مت جھٹلاؤ، ہم تو کئی عرصے سے تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تو تمہارے اللہ نے ابھی تک عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ کیا اللہ صرف دھمکیاں ہی دیتا ہے، عذاب نہیں بھیجتا؟ تو اللہ اس چیز کا جواب دیتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اے ہمارے محمد رسول اللہ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ حال یہ کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں عذاب دوں گا، وہ دے کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، لیکن اللہ ان کی باتوں پر تو نہیں چل سکتا نا، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوا ہے۔ اب ابو جہل کے لیے اللہ عذاب ساری امت کو دے دے، اس بدبخت نے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یا ائتنا بعذاب الیم کہ اللہ اگر یہ محمد رسول اللہ سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے اوپر کوئی عذاب بھیج۔ تو اللہ کیا اس کی بات کو سن لیتے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اور رہ گئی یہ جو بات کہ تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے تو سمجھ لو وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک تیرے رب کے ہاں، یعنی تیرے رب کے ہاں جو ایک دن ہے کہ الف سنۃ وہ 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون تمہاری گنتی کے مطابق۔ آج جنہیں تم 1000 سال گن رہے ہو نا، وہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف ایک ہی دن ہے۔ یاد رکھ لیں یہ وقت جو ہے یہ ربڑ کی طرح ہے، ہم اسے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ربڑ کھینچی ہوئی لگتی ہے، لیکن رب کے ہاں صرف اور صرف یہ بالکل تھوڑا سا وقت ہے، اور یہ یقین انسانوں کو ہو جائے گا۔ پچھلی سورت کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا
کہ کل جب یہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو ہر کوئی کہے گا کہ ایک دن کچھ گھنٹے کچھ لمحے ہم دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں، حالانکہ یہ ٹھہرے اپنی پوری عمر رہے ہوں گے لیکن یہ بھول جائیں گے ادھر۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ اس وقت کے اندر کچھ بھی رکھا ہوا نہیں۔ عام لوگوں کی جو زندگیاں گزر چکی ہیں 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، انہیں اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو کتنا سا وقت ہمیں نظر آتا ہے، ہو بہو یہی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی بھی ان کا وہ نہیں، میرے ہاں ان کا 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اللہ نے تو آپ کو ایک دن کی ڈیل دی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ کم۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی من قَرْيَةٍ بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تم مکہ والوں سے پہلے بھی کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ وہ ظالم تھی لیکن میں نے انہیں مہلت دی رکھی ہے۔ تم مکہ والوں کو میں نے کتنی مہلت دی ہے۔ ان سے پہلے ذری بستیوں کو اٹھا کر دیکھیں نہ، صرف نوح علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر دیکھیں کہ پیغمبر بھیجا جا رہا ہے جو 950 سال دن رات لگا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن بات کوئی نہیں سن رہا۔ وہ 1200 1400 2000 سال اللہ انہیں مہلت دیتا رہا ہے، تمہیں تو صرف اور صرف 13 سال کی مہلت مل رہی ہے کہ 13 سال نبی علیہ السلام مکہ میں ٹھہرتے ہیں، 13 سال کے بعد وہاں سے جاتے ہیں مدینہ کے اندر، کچھ عرصہ گزرتا ہے تمہارا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے، تمہیں کون سی اتنی بڑی مہلت دی ہے اللہ نے؟ تو فرمایا ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑا انہیں بھی میں نے ایک وقت تک ڈیل دی رہی، لیکن ایک وقت آیا میں نے ان قوموں کو پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سارے کا سارا خلاصہ یہ نکلا کہ میری طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر تم میرے پاس آؤ گے، چاہے دنیا کے اندر 1000 سال گزارو یا 1 سال گزارو، لوٹنا تمہارا میرے پاس ہے۔ جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میری عدالت کا انصاف کیا ہے۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، کافر مسلمان جتنے بھی سننے والے ہو سن لو اس بات کو، انما انا لکم، بے شک میں محمد تمہارے لیے نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح طور پر میں ڈر قرآن کی صورت میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت والے دن آپ کے اندر جلنا پڑے گا۔ فالذین، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ آدمی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، خدا نہ خواستہ اگر جہنم کے اندر چلا بھی گیا تو ایک وقت آئے گا اللہ اٹھا کر نکال دیں گے جہنم سے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ یاد رکھ لیں جب دین کے اوپر آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلیں گے تو اللہ پہلا انعام جو دنیا کے اندر دیتے ہیں وہ رزق جو دیتے ہیں عزت والا دیتے ہیں۔ اللہ عزت والی روزی نصیب کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن ان کے پاس جو روزی ہے وہ عزت والی نہیں ہے۔ پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن عزت نہیں۔ اللہ عزت بھی دے اور پیسہ بھی دے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اور سب سے بڑی عزت وہ ہے جو اللہ کے کاغذوں میں ہو، ہمارے نامہ اعمال کے اندر عزت ہو، وہ عزت کام دے گی۔ والذین، اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے اندر، معاجزین، ہمیں ہرانے کی، یعنی ہمیں ہماری نشانیوں کے اندر ہرانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو لوگ ہمیں ہماری نشانیوں میں جھٹلا رہے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کے